مقدس سنا ہے۔ گھریلو زندگی، یتیموں کے متعلق خصوصی ہدایات، وراثت کا مال کس طرح تقسیم ہوگا، یہ تمام احکامات اس صورت مبارکہ میں نازل ہوئے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کی ترغیب بھی، اور منافقین کی بری عادات کا ذکر بھی اس صورت میں موجود ہے۔ ابتدائی آیات میں ایسے چھوٹے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں اور ان کے والد مال چھوڑ کر گئے ہیں، خاندان کے وہ لوگ جو ان یتیموں کو اور ان کے اموال کو سنبھالتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، اور نکاح کے متعلق بیان فرمایا کہ بیک وقت ایک مسلمان اپنے نکاح میں 1 سے لے کر 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ یہ حکم نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ہی ضروری ہے، البتہ اگر ضرورت پڑے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر یہ خوف ہو کہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک ہی پر اکتفا کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والے کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا، اللہ کے حضور وہ مفلوج زدہ ہوگا، اس کے جسم کا ایک حصہ جس طرح فالج زدہ شخص ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت میں ہوگا۔ زمانہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس میں بھی 1 سے زائد بیویوں کا تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 1 سے زائد بیویاں، اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی زمانہ جاہلیت میں بھی 1 سے زائد نکاح کرتے تھے، لیکن ان میں کوئی ضابطہ نہیں تھا۔ نکاح کے لیے تو وہ 10 عورتوں سے نکاح کر لیتے، لیکن حقوق کے لیے وہ 1-2 کے حق ادا کرتے اور باقیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، نہ ان کو طلاق دیتے کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکیں، اور نہ ہی ان کو نان نفقہ دیتے، گویا کہ وہ عورتیں زندہ شوہر والی بیوہ بن جاتی۔ اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں بھی 1 سے زائد اگر کوئی نکاح کرے تو قیامت آ جاتی ہے، خاندان پورے میں بھونچال آ جاتا ہے، ماحول میں بھی۔ ہاں، یہ خوشی سے قبول کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ تو صرف نکاح رکھے اور پھر 20 عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے ناجائز طریقے سے، تو اس کو سب قبول کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے خاندان کے افراد بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ حق کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ یہ یورپ کی جو لعنتی تہذیب ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں بھی آپ قریب دور میں اور برابر ملک ہندوستان میں ہندو کے ہاں دوسری شادی پر اتنا زیادہ عتاب ہوتا تھا اور بہت زیادہ اعتراض ہوتا تھا، اب تو مسلمان بھی اسی اس میں چل رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا پھر ہمارے سامنے ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہے تو اس سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی مطلقہ ہے تو اس سے بھی نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور یہاں اگر ہم غور کریں تو پھر ایک عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے کہ جس کو شوہر میسر ہے وہ کسی اور اپنے شوہر کو کسی اور عورت کا شوہر بننے کی اجازت نہیں دیتی، اور اس کو کبھی بھی وہ قبول نہیں کرتی۔ تو آج
ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کنواریاں بھی، بیوہ بھی، طلاق یافتہ بھی، لیکن نکاح کون کرے؟ جو کرے تو پھر اس کے لیے تو بہت ساری کڑی شرائط ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ نے جو شرائط رکھی ہیں وہ رب کے ہاں جواب دہی کا احساس ہے، عدل ہو، انصاف ہو اور حقوق ادا کر سکتا ہے تو پھر نکاح کرنا چاہیے۔ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، اسلام نے عورت کو اس کا حق دلوایا، باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے۔ باپ اگر مال چھوڑ کر گیا ہے تو جس طرح اس کے بیٹوں کو حق دیا جاتا ہے اسی طرح عورت کو بھی حق دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا حق کم رکھا گیا، مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں نہیں۔ اس وجہ سے یہ جو جملہ میں نے کہا کہ عورت کی ذمہ داریاں زیادہ نہیں، جب یہ اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کا نان نفقہ، کھانا پینا، رہائش اس کے والد کے ذمہ، اور اگر والد کا انتقال ہو جائے تو پھر بھائیوں کی ذمہ داری، جب یہ نکاح میں آ جاتی ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری، اس کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی حکمت ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس لیے اس کا حق آدھا رکھا گیا۔ آج کا مسلمان اس بات پر اعتراض کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ براہ راست اللہ کی ذات پر اعتراض آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ناانصافی کی ہے، اور اللہ ہی اگر انصاف نہ کرے تو پھر کون ہے اور جو انصاف کرے؟ جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ تو جانتا ہے، ضرورتوں کے مطابق ہی اللہ نے فیصلے فرمائے ہیں۔ اسلام نے ہی میراث اور حق دلایا ہے عورت کو، ورنہ عرب تو اس بات پر متفق تھے، وہ کہتے تھے کہ عورت تلوار نہیں اٹھا سکتی، گھوڑ سواری نہیں کر سکتی، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کو ہم کیوں مال میں سے حصہ دیں؟ مال کا حصہ یہ اسلام نے عورت کو دلایا ہے۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی شوز میں اسلام کے ان مسلمہ جو اصول ہیں ان پر اعتراض کرنے والے بڑے عجیب طریقے سے کیچڑ اچھاڑ لے ہوتے ہیں، اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے عوام الناس کا ذہن خراب کرتے ہیں، اور چونکہ لوگوں کا علم ہے نہیں تو لوگ بھی سر ہلا رہے ہوتے ہیں کہ بات تو اس کی صحیح ہے، عقل کو لگنے والی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو انسان بنایا تو دونوں برابر ہیں، ہر معاملے میں ان کو برابری ہونی چاہیے، لیکن یہ میراث میں اس کا عورت کا آدھا حصہ، اور دیت میں بھی عورت کا آدھا، یعنی اگر کوئی شخص قتل ہو جائے تو قصاص میں دیت اگر دی جائے مال تو اس کے لیے 100 اونٹ رکھے گئے، عورت اگر قتل ہو جائے تو پھر اس کے 50 اونٹ رکھے گئے، مرد سے آدھا، جس طرح وراثت میں مرد سے آدھا حصہ اسی طرح۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے، حالانکہ سمجھنے کے لیے بات بہت آسان ہے۔ مرد اگر قتل ہو جائے اس کی دیت میں 100 اونٹ جو دیے جائیں گے کس کو دیے جائیں گے؟ اس کی بیوی کو، اور اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کے 50 اونٹ کس کو ملیں گے؟ مرد کو۔ تو خسارے میں کون رہا؟ فائدے میں تو عورت ہے۔ عقل پہ اگر جہالت کا پردہ پڑ جائے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ اسلام نے کس طریقے سے عورت کو تحفظ فراہم کیا۔ اگر اس کا شوہر قتل ہو گیا تو اب اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو 100 اونٹ دلائے، اور آج کے گئے گزرے دور میں ایک اونٹ کی کم از کم بھی اگر قیمت لگائی جائے تو 1 لاکھ روپے تو ہے کم از کم، ورنہ ایک گائے کی قیمت لاکھ روپے سے اوپر ہے، اونٹ کی قیمت تو اس سے بھی اوپر ہے، تو کروڑ روپے تو اس کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائیں۔ وہ رشتے اللہ نے گنے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے اپنی ماں ہے، اپنی بہن ہے، اپنی بیٹی ہے، ساس ہے، ایسے رشتے اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخر میں گنے ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اپنی بہو جو ہے، جو ایک دفعہ بیٹے کے نکاح میں آ گئی، اب اگر بیٹا اس کو طلاق دے دے تب بھی، یا اگر بیوہ ہو جائے وہ، تب بھی کبھی بھی وہ اپنے سسر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
باقی تمام عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ مہر بھی ادا کرے اور نکاح اس نیت سے کرے کہ میری عفت قائم رہے، حلال جگہ میں اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر سکوں۔ محض شہوت پرستی کے لیے نکاح کی ترغیب اسلام نہیں دیتا۔ ان آیات میں گھریلو امور سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصولی باتیں یہ بھی بیان فرمائیں۔ ان میں ایک یہ حاکمیت گھر میں مرد کو حاصل رہے گی۔ جن گھروں میں خواتین فیصلے کرتی ہیں ان گھروں کے حالات بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے عورت پر حاکم بنایا۔ ظاہر ہے کہ یہ حاکم بنا ہے تو جواب دہی بھی اسی سے ہوگی تمام امور کے بارے میں۔ اسی طرح گھر میں اگر میاں بیوی کے درمیان میں ناچاکی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے، تیسرا رکوع جو ہے 5ویں پارے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری ترتیب بتائی ہے کہ عورت کے ساتھ کس طرح نبھا کیا جائے، اس کو سمجھانے کا ہر حربہ استعمال کیا جائے، حتیٰ کہ دو میاں بیوی اگر آپس میں صلح نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا مزاج نہیں بنا سکتے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ایک اور طریقہ بتاتے ہیں کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، دونوں خاندان کے دو بڑے بیٹھیں، فکر کریں تاکہ یہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور اگر بچے ہیں تو وہ رلنے سے بچ جائیں۔ اور آخر میں اسی پارے کے آخر میں جا کر پھر اللہ یہی بات فرماتے ہیں کہ والصلح خیر، صلح میں خیر ہے، گھر کے ٹوٹنے میں خیر نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی بگڑتی ہوئی جو صورتحال دیکھتے ہیں، آپ کورٹوں میں جا کے عدالتوں میں جائیں دیکھیں، وہاں پر یہ جو طلاق کے خلو کے کیس اتنا زیادہ درج ہو رہے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ عورت سب سے بڑا داغ اپنے لیے جو سمجھتی تھی وہ طلاق تھا۔ آج تو وہ طلاق اتنا آسانی سے مانگتی ہے جس طرح سبزی والے سے دھنیا اور مرچی مانگ لی جاتی ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں، اتنا آسانی کے ساتھ۔ ورنہ یہ ہمارا مسلم معاشرہ، یہ ہمارا ماحول نہیں تھا۔ ہم اغیار کو دیکھ دیکھ کے اس قدر بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، اور قرآن و سنت سے چونکہ دوری ہے، اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا، یہی سورہ نساء پڑھ لی ہوتی تو باتیں سمجھ میں، جب رب کہہ رہا ہے کہ صلح میں خیر ہے، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ جب خاندان ٹوٹتے ہیں تو پھر یہ دو بندوں کا رشتہ آپس میں منقطع نہیں ہوتا، خاندانوں میں دوریاں ہوتی ہیں، اور پھر اگر درمیان میں بچے ہیں تو ان کے اوپر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں کس قدر جیتے ہیں، اور پھر پوری زندگی ان کی کس طرح گزرتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تیمم کا جو حکم دیا ہے، یہ بھی اسلام میں مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے یا پانی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، غسل سے، وضو سے، کوئی بیمار ہے، اللہ نے زمین کی مٹی کو ان کے لیے طیب اور پاک بنا دیا ہے۔ وہ مٹی پہ ہاتھ مارے اور اپنے منہ پہ پھیر لے اور اپنے دونوں بازو پہ پھیر لے، بس اس کا غسل کی حاجت ہے تو غسل بھی ہو گیا، اور اگر وضو کی حاجت ہے تو وضو بھی ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی ان آیات میں ہے۔ اور اسی طرح اسلام کی یہ حقانیت کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ رسول کی اطاعت کن معاملات میں؟ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور یہاں تو قسم کھا کے اللہ فرما رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرے پیغمبر تیرے رب کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ تیرے رب کی قسم، جب تک زندگی کے تمام معاملات میں آپ کے امتی آپ کو حکم اور فیصل نہ مانے تب تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ معاملات شادی کے ہوں،
غمی کے ہوں، تجارت کے ہوں، معاشرتی ہوں، جس طرح کے معاملات ہیں، تمام معاملات میں اللہ کے نبی کو آئینہ بنانا ہے، اسوہ بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تو شادی کے موقع پر تو بالکل ہی آزاد ہوتے ہیں کہ خوشی ہے، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی میں شریعت نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، ہم جس طرح چاہیں خوشی منائیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، تجارت ہو، معاشرت ہو، جس طرح کے معاملات ہوں، شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے۔ یہ جو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بار بار پڑھتے ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، گویا کہ یہ چار دیواری ہے، اسی کے اندر رہنے سے باہر نہیں جا سکتے، اور جس شخص نے ان حدوں کو توڑ دیا اب اس کی مرضی ہے پھر جہاں جائے، جانا پھر اس نے جہنم میں ہی ہے، اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ انہی آیات میں وہ آیات آئی نا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، جس شخص نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ حق اس پر واضح ہو چکا تھا۔ حالانکہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اتنی بات بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے، اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ رسول کا مخالف کون ہے؟ جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ چکا، صحابہ کے راستے سے ہٹ کے اپنی ایک راہ اگر اس نے بنا لی ہے تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر ہم اس کو جانے دیتے ہیں، نُصْلِهِ جہنم، جائے گا پھر جہنم میں ہی، وساءت مصیرا، اللہ فرماتے ہیں وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ۔ جہاد اور قتال کی ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاد اور قتال کافروں کے ساتھ، اس کے مقاصد بھی بیان فرمائے۔ ایک مقصد تو یہ کہ اللہ راضی ہو، محض کسی کو قتل کرنا، مارنا، ان کو گھروں سے بے گھر کرنا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام اصول قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، وہ نہیں مانتے پھر ان کو کہا جائے گا کہ اسلام کی زیر عمارت آ جاؤ، جو اسلامی قوانین ہیں ان کو فالو کرو، بے شک اپنے مذہب پر رہو، پھر اسلام تمہیں تحفظ فراہم کرے گا۔ وہ اس کو بھی اگر نہیں مانتے پھر ان کو کہا جائے گا پھر یہ علاقہ چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتے تب جا کر ان سے پھر لڑائی ہوگی۔ ایسے ڈائریکٹ نہیں ان کے ساتھ جہاد اور قتال، اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کیا جائے، ان مقاصد کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی جذباتی انداز میں ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ بوڑھے لوگ جو ہجرت نہیں کر سکے، وہ خواتین جو ایک علاقہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، وہ بچے، اللہ فرماتے ہیں جب وہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان کے حصار میں ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد اور قتال نہیں کرتے؟ ان آیات میں پچھلے سال ابتدا تھی کشمیریوں کے لاک ڈاؤن کی، تو میں نے اس وقت بھی یہی عرض کیا تھا، آج بھی کرتا ہوں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مسلم ممالک پر بہت سارے یعنی کئی لحاظ سے اللہ نے اس کو فوقیت عطا فرمائی ہے، لیکن ہم نے جو کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے میزائل بنائے اب تک وہ راکھ ہو چکے ہوں گے کہ ہم دشمن کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتے۔ اپنی شاہ رگ جس پر دشمن پاؤں رکھ چکا ہے، یہ شاہ رگ قائد اعظم نے فرمایا تھا کشمیر کے بارے میں کہ وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، یعنی ہماری بقا اور ہماری حیات اس سے قائم ہے، ایسے دشمن کے سامنے بول نہیں سکتے، بلکہ پتہ نہیں خفیہ طور پر کیا کیا ہو چکا ہوگا، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ایسے مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے ضرور جہاد اور قتال کرنا چاہیے دشمن کے ساتھ۔ اور پھر منافقین کی خباثتوں کا ذکر بھی ہے ان آیات میں، جو مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے،
لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور آج بھی ہیں۔ اگر میرے نبی کے زمانے میں تھے، 11ویں پارے کے دوسرے صفحے پر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ میں بھی منافق ہیں، وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم۔ اللہ فرماتے ہیں مدینہ میں اور گرد و نواح میں جو منافق ہیں وہ اپنی منافقت میں اتنا پکے ہیں، میرے پیغمبر آپ جانتے ہی نہیں ہیں ان کو، لا تعلمہم نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں کہ ظاہراً وہ آپ کے نعرے لگانے والے اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اور آپ کی اقتداء میں جہاد کرنے والے سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن ہیں تو وہ اندر سے کافر، بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح احکامات دیے ہیں اس صورت میں، اور جہاد کی اہمیت کو بار بار اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جو مجبوراً جہاد نہیں کر سکتے، جس طرح بوڑھا ہے، کوئی مریض ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، نہیں جا سکتے جہاد کے لیے، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، فرمایا مجاہدین جو جہاد کے لیے جانے والے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ رہنے والوں سے فضل بہتر ہیں، اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن مت کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جو صحابہ جہاد کے لیے نہیں جا سکے ان کا تو کوئی درجہ ہی نہیں۔ اس کے لیے اگلے الفاظ میں فرما دیا کلا وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ ہمارا سب کے ساتھ ہے، جہاد میں جانے والے بھی اور جو مجبور تھے۔ مجبور مثال ایک مثال ہے، غزوہ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں نہیں جا سکے، کیوں؟ ان کی بیوی بیمار تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ کی اہلیہ کی تیمارداری کرنے والا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ مت جائیں۔ اب ظاہر ہے وہ تو جانا چاہتے تھے، اللہ کے ہاں کلا وعد اللہ الحسنی فرما دیا گیا کہ اللہ نے جنت کے وعدے تمام صحابہ سے کر رکھے ہیں۔ یہاں پر نماز خوف کا ذکر ہے، سفر کی حالت میں اور خوف کی صورت میں 4 رکعت والی نماز کو اللہ نے رعایت دی ایک مومن کے لیے، اس کو کتنی رکعت بنا دیا؟ 2 رکعت۔ اگر جان بوجھ کر یہ 4 پڑھے تو قبول ہی نہیں ہے، رب کی رعایت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا اس نے؟ لیکن یہاں جو کیفیت ہے، جو اللہ نے یہاں پر نقشہ کھینچا ہے، اس وقت میں نے غزوہ احد کے بیان میں غالباً کل بتایا کہ وہاں تو آمنے سامنے جہاد ہوتا تھا، دشمن سے جو لڑائی ہوتی تھی سامنے ہی صفیں بنی ہیں، ادھر مسلمان ہیں تو ادھر کافر ہیں، تیر تلوار کی لڑائی ہے، ہاتھوں سے لڑا جا رہا ہے، وہ گولے بارود کی لڑائی نہیں تھی۔ اس حال میں بھی اللہ فرماتے ہیں نماز تمہارے لیے معاف نہیں ہے۔ اللہ نے وہ پوری کیفیت بیان فرمائی ہے کہ مسلمان 2 گروہ ہو جائیں گے، 2 جماعتیں بن جائیں گی، ایک دشمن سے لڑتے رہیں گے، دوسرے پیچھے جا کر 1 رکعت نماز ادا کریں گے، پھر وہ واپس آ جائیں گے، وہ دشمن سے لڑیں گے، جو پہلے لڑ رہے تھے وہ واپس جا کر 1 رکعت ادا کریں گے۔ اب یہ پھر واپس آئیں گے، جنہوں نے پہلے 1 رکعت پڑھی تھی وہ جا کر پیچھے دوسری رکعت پوری کریں گے۔ یہ ان کی ساری بھاگ دوڑ، اسلحہ اٹھانا، دشمن سے لڑنا، ان کو قتل کرنا، یہ سارا نماز کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، یا جماعت بھی معاف نہیں ہے؟ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے نا، ورنہ اکیلے تو سب جا کے پیچھے پڑھ سکتے تھے، یہاں جماعت بیان۔ اگر کسی کو شک پڑے تو قرآن کھول کے دیکھ لیجئے گا، کسی بھی عالم کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، جماعت کا پابند کیا جا رہا ہے، موت سامنے ہے، موت کہیں سے بھی تیر نیزہ آ کے لگ سکتا ہے، نماز بھی نہیں چھوڑی جا سکتی اور جماعت بھی، لیکن کرونے کی وجہ سے مسجد نہیں آنا۔ میں ایسے اپنے پکے نمازیوں کو جانتا ہوں، یہاں پر صف اول کے نمازی تھے، سال ہو گیا ہم نے مسجد میں ان کی شکلیں نہیں دیکھی۔ اس حال میں اگر ان کی موت واقع ہو جائے، موت تو آنی ہے نا، اللہ سب کو زندگی دے اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے، میں یہ تمنا نہیں کر رہا ہوں، میری بات سمجھیے گا، غلط معنی میں مت لیں،
مجھے اپنے ہر مسلمان بھائی سے محبت ہے، یہ درد دل ہے جو میں جس کا اظہار کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری آواز ان تک بھی پہنچے۔ اگر ان پر موت واقع ہو جائے، جنازہ ان کا کہاں ہوگا؟ بولو بھائی، گھر میں؟ جنازہ تو پھر بھی مسجد میں لاؤ گے، زندہ آ جاؤ، مر کے کیوں آنا ہے مسجد میں؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کسی حال میں نماز بھی معاف نہیں، اور مرد کے لیے جماعت بھی معاف نہیں ہے۔ مرد کی نماز گھروں میں نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ امت، میرے نبی کے دور کا مفتی، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتویٰ دینے کا اختیار تھا، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھر میں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے جو بیمار ہوتے تھے، ضعیف ہوتے تھے، یا جو منافق ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی گھر پہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آج کے دور کے مسلمان کو کہاں سے پتہ نہیں فتویٰ ملا کہ اس کی نماز دفتر میں بھی ہوتی ہے، دکان پہ بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہوتی ہے، جہاں پڑھے وہاں پر ہوتی ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کو پابند کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا ہوتا، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، حی علی الصلاۃ کا معنی بتا دیں، کیا معنی ہے؟ آؤ۔ کیوں؟ نماز تو گھر پہ ہو سکتی ہے، تو یہ آؤ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جماعت کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ باتیں آپ کا بھی فرض بنتا ہے، ایسے ہمارے بھائی جو جماعت کو اہمیت نہیں دیتے اور ہمارے علم میں ہیں، ہم پیار و محبت کے ساتھ ان کے علم میں لائیں کہ جماعت کی اہمیت ہے۔ مساجد بنی اس لیے ہیں، اور یہاں پر وہ آیت بھی گزرے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی جماعت کے ساتھ ہی ہوگی۔ اگر ہر ایک نے اپنی اپنی پڑھنی ہے، آگے پیچھے ہی آنا ہے، تو پھر جماعت کا کوئی وقت مقرر نہ ہوتا، پھر اذان مقرر نہ ہوتی۔ یہ سارے دلائل ہیں اس بات پر کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ہے اور مسجد میں ہے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے فضائل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کو نیکی دیتے ہیں، اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بندہ محض اس نیت سے آتا ہے گھر سے کہ میں جا کر صرف نماز پڑھوں گا، کوئی اور کام دھندا اس کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر بندہ گھر سے نکلے کہ میں کسی شخص سے ملاقات بھی کروں گا، یہ بھی ایک نیت ہو سکتی ہے۔ ایسی نیت نہیں، صرف نماز کی نیت سے آنے والا، فرمایا وہ جتنا وقت بھی مسجد میں رہتا ہے وہ سارا وقت اللہ نماز میں شمار کرتے ہیں۔ وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہے مسجد میں، نماز اس نے خالی 10 منٹ پڑھی ہے، باقی 1 گھنٹہ 50 منٹ اس نے ایسے ہی اللہ کی یاد میں یا ویسے ہی خاموش بیٹھا رہا مسجد میں، فرمایا یہ سارا وقت اللہ نماز میں شمار فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرما۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق، معصوم مخلوق ہے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ ان کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح اور بھی کئی فضائل ہیں۔ یہاں پر میں ایک خاص بات کی طرف بھی متوجہ کروں گا، وہ آیت کریمہ جو اس 5ویں پارے میں 2 جگہ پر آئی ہے، اور وہ گناہوں کی اگر آپ فہرست بنائیں نا، سب سے اول نمبر پر جو گناہ لکھا جائے گا، سب سے پہلا گناہ اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک والا گناہ۔ شرک والا گناہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ، اور گناہوں کی فہرست میں سب سے پہلا گناہ، جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ مشرک بغیر توبہ کیے اگر اس دنیا سے چلا گیا، اللہ ایسے شخص کو معاف نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ مشرک بھی ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں، کسی گناہ کے کرنے سے کسی شخص پر کوئی خاص نشانی نہیں لگ جاتی جس سے پتہ چلے کہ یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی مشرک کے سینگ نہیں اگتے اور نہ ہی اس کی ٹانگیں 2 سے 4 ہوتی ہیں، رہتا وہ ہمارے جیسا ہی ہے۔
ہمیں جاننا ہوگا شرک کہتے کس کو ہیں، اتنا بڑا جرم اور گناہ جس کو اللہ قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم فرمایا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم۔ اللہ نے کسی گناہ کو نہیں فرمایا سوائے شرک کے، یہ سورہ لقمان کا جملہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اس گناہ کے بارے میں جاننا ہوگا کہ شرک کہتے کہ شرک کا لفظ ہے شراکت سے، آپ کاروبار میں شراکت کرتے ہیں، یعنی دو پارٹنر مل کے، چار بندے مل کے کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، یہ شرکت ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی قدرت میں اور اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ذات میں نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ کی کوئی اولاد، وہ ایسا اکیلا ہے، الحی القیوم، ایسا زندہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی کوئی اول نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں وہ پوری تشریح تو نہیں ہو سکتی، لیکن چند جملے اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اتنے بڑے گناہ کے بارے میں آگاہ ہو جائیں۔ اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی کئی صفتیں ہیں، دو نمایاں صفات ہیں اللہ کی، ایک ہے اللہ کا علم، اللہ کے علم جیسا علم کسی کا نہیں، یعنی ہر چیز کا جاننے والا کس کو کہا جائے گا؟ اللہ ہے اور اکیلا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ ہے اور اکیلا ہے۔ رہ گئی کائنات کی اشیاء اور چیزیں، جتنا کسی کو اللہ نے علم دے دیا، اس کی معلومات میں آ گئیں کچھ چیزیں، وہ اتنا جانتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں جانتا، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک مکھی جو چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک مکھی کا کامل کلی علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی یہ جانتا ہو اس کا ماں باپ کون ہے، کس خاندان کی ہے، یہ اس کی کتنی اولادیں ہیں، کتنا عرصہ اب اس کو زندگی کا ہو چکا، اب یہ مزید کتنا عرصہ زندہ رہے گی، کس حادثے کا شکار ہو کر یہ مرے گی، اور اس کے جسم کے اعضاء ذرات کہاں کہاں ہوائیں اڑا کر لے جائیں گی، ایک مکھی کا مکمل علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ساری مخلوقات کہاں، سارے درخت، ان کے پتے، اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت کا کوئی پتا جو گرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں ہے۔ یہ شہری زندگی کے درختوں کو نہ لیجئے گا، آپ چلے جائیں افریقہ کے جنگلات میں اور پھر پاکستان کے باغات میں، اور یہاں اللہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے جو گرتا ہو میرے علم میں ہوتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پتا جو درخت سے ٹوٹا، وہ کتنی بار اس نے کروٹیں لیں تب جا کے زمین پہ گرا، اس چیز کا علم بھی اللہ کو ہے۔ اللہ کے علم جیسا علم کسی کا نہیں، اور اللہ کی معلومات جیسی معلومات بھی کسی کے نہیں کہ اللہ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ایک صفت کے بارے میں نے بات کی ہے، اس طرح اللہ کی کئی صفات ہیں، اللہ کی کسی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ انسانوں کے پاس بہت علم ہے، لیکن سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں سے بھی سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے بتا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی جہاد میں،
نہیں مل رہی، صحابہ تلاش کر کر کے تھک گئے، منافقین تو تھے نا، انہوں نے باتیں کی، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، ہمیں تو زمین آسمان کی ساری خبریں دیتے ہیں، اپنی اونٹنی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کی طرف رجوع کیا ہوگا، اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ آپ کی اونٹنی فلاں وادی میں اس کی نکیل اور رسی جو ہے وہ کسی درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، وہ بیچاری وہاں کھڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کو حضور نے بھیجا، وہ لے آئے۔ جب منافقین نے بات کی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمایا واللہ لا ادری ما وراء جداری، مجھے اللہ کی ذات کی قسم میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، میرا اللہ مجھے بتاتا ہے تو مجھے علم ہوتا ہے۔ ساری کائنات سے سب سے زیادہ علم میرے نبی کا ہے، مگر ان کو بھی اتنا علم ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع یعنی جھک جانا یہ اللہ کا حق ہے، دو ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اللہ کا حق ہے، دو زانوں بیٹھ کر التحیات میں رب کے ساتھ عہد کرنا یہ اللہ کے حق ہیں، نظر، نیاز، قربانی، زکوٰۃ، مالی عبادت یہ سارے اللہ کے حق ہیں، اللہ کے حق میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اور رہ گئے اللہ کے اختیارات کہ اللہ جو چاہے کرے، اللہ کی اس صفت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی کسی نبی کو، ولی کو، حضرت علی کو، کسی پیر کو، کسی پیغمبر کو اللہ کی کسی صفت میں شریک کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اللہ جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جس طرح اللہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اسی کا نام شرک ہے بھائی، اسی کا نام شرک ہے، اور یہ شرک عظیم گناہ ہے۔ جب یہ گناہ بندہ کر لے، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حبطت اعمالہم، 100 سال کی نمازیں پڑھی ہوئی اللہ اسی وقت برباد کر دیتے ہیں۔ 100 سال کے رمضان گزارے اگر اس نے روزے رکھے، وہ سارے روزے بھی بیکار، حج بھی، قربانی بھی، زکوٰۃ و صدقات بھی۔ شرک والا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جب یہ آتا ہے تو پھر انسان کی کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ حبطت اعمالہم، شرک کرنے والے کے سارے گناہ، ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، پھر یہ صرف ایک ہی گناہ رہ جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی آئے گا اللہ کے دربار میں جس کے گناہ اتنا زیادہ ہوں گے کہ زمین و آسمان کا یہ خلا بھرا ہوا ہوگا، لیکن شرک والا گناہ نہیں ہوگا تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو شرک والے عظیم گناہ سے محفوظ فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے، اور اسی کو لا الہ الا اللہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔